جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام آباد کے جو دینی حلقے ہیں اس میں ان کا ایک خاص مقام تھا، تو ابتدا میں جو تحریک یہاں شروع ہوئیں جن میں تحریک ختم نبوت اور اس کے بعد دیگر جو تحریک دینی جماعتوں کی طرف سے شروع کی گئیں یا ان کو سپورٹ کیا گیا، تو اس میں علامہ صاحب کا کتنا تعاون یا کتنی جد و جہد شامل رہی؟ جی، یہ بڑا ایک اہم ان کی زندگی کا ایک باب ہے۔ تحریک ختم نبوت میں بالخصوص اس وقت بڑا پیش رہ کر انہوں نے خدمات سر انجام دیں، چونکہ معلوم ہے کہ ابتدا میں اس تحریک میں بہت زیادہ مشکلات تھیں اور علماء کی گرفتاریاں اور پھر جیل جانا اور یہ سلسلہ بہت زیادہ شروع تھا۔ تو اس سب کے باوجود اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے راتوں کو جا کر جو جہاں جہاں ختم نبوت کے جلسے منعقد کیے جاتے وہاں پر خطبات یا وہاں پہ جا کے یعنی خطابات کرتے اور اپنی تقریر کے اندر ختم نبوت کے دلائل کو بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، یہ ان کا بڑا خاصہ تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ایک بزرگ ملے جو پہلے یعنی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور والد محترم کے ساتھ ہی تعلق بننے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو اس جانب مائل کیا کہ وہ سلفی ہو گئے۔ وہ اس دور میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی تو اسلام آباد کی میلاد کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے، تو وہ بتانے لگے کہ جب اسلام آباد میں ختم نبوت کے موضوع پر جلسے شروع ہوئے تو اس میں مختلف علماء آ کر تقاریر کرتے تھے، تو جب مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب آ کر تقریر کرتے تو کہتے ہیں وہ تقریر ایسی جو ہے نا دلائل سے بھرپور اور ایسی جاذبیت رکھتی تھی کہ میرا دل جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے نا ان کے پیچھے آ کر جمعہ پڑھنا شروع کیا اس وجہ سے، اور ظاہر بات ہے چونکہ وہ میلاد کمیٹی کے چیئرمین تھے تو کہتے ہیں کہ جی کچھ میرے لیے مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے جا کر ہمارے کچھ علماء کو بتایا کہ جی یہ تو جا کے وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا شروع کر دیا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر میں اس کے بعد جو ہے نا ذرا منہ لپیٹ کے تو منہ وغیرہ لپیٹ کے چھپ چھپا کے آتا اور آ کر جو ہے ان کے خطبات صرف سنتا کہ جو ہے نا وہ کس طرح مدلل جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دور میں جب علماء پہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتداءً جماعت کے کچھ مخلص دوستوں نے اور ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ عرصہ جو ہے یہاں سے اسلام آباد سے جو ہے نا منظر سے ہٹ جائیں، تو کچھ دن جو ہے وہ جا کے کشمیر گاؤں بھی رہے، اسی وجہ سے کہ بہت سختی تھی اور اس وقت جو ہے وہ بلکہ گرفتاریاں بھی نہیں، رات کے پہر آ کر وہ ایک فورس سی بنی تھی جو اغوا کرتی تھی اور جو ہے نا مولانا عبداللہ صاحب کو بھی اسی طرح اغوا کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا۔ بعد ازاں خیر جب جیل بھرو تحریک شروع ہوئی تو باقاعدہ طور پہ علماء نے گرفتاری دی، جس میں والد محترم کی بھی گرفتاری ہوئی اور پہلے راولپنڈی جیل اور اس کے بعد پھر پنجاب کے مختلف جیلوں کے اندر رہے، اور اس زمانے میں یہ مشہور جو سیاستدان ہیں راولپنڈی سے شیخ رشید صاحب، یہ بھی والد محترم کے ساتھ وہاں پر تحریک ختم نبوت میں جیل میں تھے، اور اس تقریباً کوئی کم و بیش 1 ماہ سے زیادہ مختلف جیلوں کے اندر وقت گزرا، اور پھر الحمدللہ وہ قادیانیوں کے کافر ہونے کا جو قانون تھا وہ پاس ہو گیا، تو پھر جیل سے جو ہے وہ رہائی ممکن ہوئی۔ لیکن اس دور میں بہت ساتھیوں نے، بہت لوگوں نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر آپ گرفتار ہو گئے اور چونکہ آپ اوقاف کے خطیب ہیں تو آپ کی سرکاری نوکری ہے، آپ کی نوکری چلی جائے گی، آپ کا جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو جائیں گے، بچے بھی آپ کے چھوٹے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھا اور ہمیشہ یہ جواب دیتے رہے کہ اللہ رب العزت حامی و ناصر ہے، ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم یہ کام سر انجام دیں۔ تو بڑا ایکٹیولی تحریک ختم نبوت میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی جب کبھی بھی کوئی سیاسی صورتحال یا دینی اعتبار سے رہنمائی کی صورتحال یا کوئی تحریک چلتی رہی تو اس کا جو ہے نا کسی نہ کسی طور پر جتنا انہوں نے مناسب سمجھا ضرور حصہ بنتے رہے اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا